سوال ہوا ہے کہ ہمارے جو عامل لوگ ہیں یہ ان کی طرف سے یہ سوال ہے، اور وہ ان کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے ضروری چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیمات پر اپنے عمل کو استوار کریں۔ تو سوال یہ ہوا ہے کہ کیا جانور، پرندے، ایام اور اعداد و شمار وغیرہ بھی منحوس اور سعد اور بابرکت ہوتے ہیں؟ کیا ان سے بدفعلی لی جا سکتی؟ کہ کیا جانوروں سے، پرندوں سے، ایام سے اور اعداد و شمار وغیرہ سے ہم یہ جو مختلف لوگ جنتریاں پڑھتے ہیں، امامیہ جنتری ہو گئی، زنجانی جنتری ہو گئی، جہانگیری جنتری ہو گئی، کئی طرح کی جنتریاں عام لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تعلیمات، احکام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بھی خلاف اس میں چیزیں ہیں، اور خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بھی برعکس ان کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ ساتھ نیچے یہ بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اس پر یقین بھی نہ کیا جائے۔ تو لہذا لوگوں کے یقین کو متزلزل کرنے کے لیے، لوگوں کو شکوک اور شبہات سے دوچار کرنے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ مغالطے ہیں، یہ التباسات ہیں، یہ توہمات ہیں، یہ شکوک اور شبہات اور وساوس ہیں جو مختلف امور میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے یہ مغالطہ جانوروں کے اور پرندوں کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے کہ عام انسان بعض پرندوں اور جانوروں کو خوشبختی کی علامت سمجھتے ہیں اور بعض جانوروں کو اور پرندوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ مثلا یہ کیونکہ آپ اور ہم، ہماری مسلم کمیونٹی یہ ہندوؤں کے ساتھ رہی ہے، ہندو معاشرت کے یہ نتائج ہیں کہ ہم بلی کو، الو کو، چمگادر کو، ہدہد کو، فاختہ کو، کبوتر وغیرہ کو، ان سے ہم بدفعلیاں لیتے ہیں۔ ہندو معاشرت میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو وہ اس سے بدشگونی اور بدفعلی لیتے تھے، کہتے تھے کہ راستے میں اگر بلی کاٹ جائے تو فتح نہیں ہوگی، کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، یا گھر میں الو بیٹھا ہوا نظر آ جاتا تو اسے منحوس سمجھا جاتا۔ بھائی یہ سارے جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کا نحوست یا بدشگونی سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعلق جوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ پرندے اور جانور یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا اپنا اپنا ایک مصرف ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ باطل نہیں ہے، کوئی چیز بھی غلط نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اب دیکھیں الو ہے، آپ ذرا سن لیجئے اس بات کو بھی، یہ جو الو ہے یہ مشرقی ممالک میں، مشرقی دنیا میں یہ نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی الو ہے جو مغربی دنیا کے اندر ذہانت اور دانش کا یہ سمبل سمجھا جاتا ہے، اور وہاں بطور اس کو دانش کے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دنوں اور مہینوں اور اعداد و شمار کے متعلق بھی طرح طرح کے وساوس پھیلائے جاتے ہیں، اور ایسا گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بھی منحوس ہے۔ یہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے یہ رویہ، یہ بیہیویئر، یہ طرز عمل، یہ سوچ کا یہ انداز، یہ زاویہ نگاہ، یہ نقطہ نظر جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دیہاتوں کے اندر ہمارے خود گھروں میں ایسی ہوتا ہے کہ مکان پر الٹی کالی ہانڈی رکھ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اس کا سرا جو ہے وہ موڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرا موڑ کے نہیں رکھیں گے تو شیطان آ کر نماز پڑھے گا۔ تو لہذا ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، یہ تو آپ کی میری اس طرح کی رسومات ہیں، بدعات ہیں، یہ جو چیزیں ہمارے اندر در آئی ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں دن ادھار دیں گے، فلاں دن ادھار نہیں دیں گے، تو یہ سب توہمات اور وساوس ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بے شک یہ بات درست ہے کہ ایام اور مہینوں کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ ایک دن کو دوسرے دن سے، ایک لمحے کو دوسرے لمحے سے، تو لہذا فضیلت اور چیز ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلاں دن یہ میرے اوپر یہ ایسا ہو گیا، تو اصل میں انسان کے لیے وہی لمحہ اور وہ وقت جب جس وقت جس لمحے گناہ زرد ہوتا ہے وہی گناہ اس کے لیے منحوس اور دیوس ہوتا ہے۔ نحس تو انسان کے جسم کے اندر نفس کی صورت میں، شیطان کی صورت میں موجود ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے نکلنے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کو اور آیت الکرسی کی تلاوت کو، اور آخری جو دونوں صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو بطور علاج کے عطا فرمایا ہے۔
تو لہٰذا توہمات سے بچنے کے لیے، شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے شیطانی نفسانی، اصل میں انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں اصل میں یہی چیزیں شیطان اور یہی مکر و فریب کی چالیں ہیں، یہی اصل میں ناس ہیں۔ منحوس کوئی دن یا لمحہ کوئی نہیں ہوتا، منحوس انسان کا وہ نفس ہے کہ جس میں انسان برائی کے راستے پر چلتا ہے۔